بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین عالمی حالات و واقعات اور کچھ اہم قومی خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں منی ورلڈ وار کی تیاریاں اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ جنوبی لبنان پر بڑے اسرائیلی حملے اور اس جنگ میں ایران اور روس کے ملوث ہو جانے کے حوالے سے امریکی انٹیلیجنس رپورٹ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ صدر پیوٹن مشرق وسطیٰ کے معاملے میں سب سے زیادہ متحرک ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک طرف چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ اہم مشاورت کی ہے اور دوسری طرف عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت پاکستان کے سب سے مقبول عوامی لیڈر عمران خان کو ایک اہم پیغام بھجوایا ہے۔ یہ اہم پیغام خاص طور پر جو اسرائیل نے عراق، شام، لبنان، یمن اور ایران کو ایٹمی حملے کی دھمکی دی ہے، اس کے تناظر میں اہم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کیا پیغام ہے، اس کی بھی ایکسکلوسیو تفصیل آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ صدر پیوٹن نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو جلد ماسکو کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ روس، چین، ایران، سعودی عرب سمیت پاکستان کے دوست اسلامی ممالک جو نیا اسٹریٹجک بلاک تشکیل دے رہے ہیں، اس کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے عمران خان کو ان آفیشلی سربراہ حکومت کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے اور جو ٹریک 2 کے ساتھ ان کے مذاکرات اور نامہ و پیغام اور ہنگامی پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، اس کے تناظر میں اس وقت دنیا کا جو وہ خطہ ہے جو پاکستان کا دوست ہے 75 سالوں سے، جس میں سعودی عرب اور چین بھی شامل ہیں، ایران اور روس بھی شامل ہیں، انہوں نے ان آفیشلی عمران خان کو آئندہ سربراہ حکومت کا پروٹوکول ایک بار پھر دے دیا ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں نئی خوفناک جنگ چھڑنے سے دنیا میں جو بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اس بڑے بحران میں پاکستان اور عمران خان کا کردار انتہائی اہم ہوگا اور پاکستان کے دوست ممالک خاص طور پر چین کے صدر شی جن پنگ اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ سے اب ایک بار پھر دو ٹوک بات کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں اگلے 10 سال کے لیے مستحکم حکومت قائم کرے اور خود بھی ترقی کرے اور پورے خطے کی ترقی میں بھی اپنا کلیدی کردار ادا کرے اور عالم اسلام کو ایک بلاک کی صورت میں ایک دفاعی معاہدے میں شامل کر کے یہ جو آئے روز امریکہ، نیٹو ممالک اور اسرائیل اسلامی ممالک پر چڑھ دوڑتے ہیں، اس سلسلے کے مستقل حل کا کوئی مل بیٹھ کر بندوبست کیا جائے۔ ناظرین، امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے پاکستان کے حوالے سے جو تازہ بیان دیا ہے اور خاص طور پر جو وزیر داخلہ محسن نقوی کو اب کس طرح فارغ کر کے گھر بھجوایا جا رہا ہے اور پی سی بی کی چیئرمینی تک محدود کیا جا رہا ہے، یہ اہم تفصیلات بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان کی اقتدار میں واپسی اور پی ٹی آئی کے ملک گیر احتجاج کا راستہ صاف کرنے کی مہم میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا جو کلیدی کردار ہے وہ کس طرح ادا کرنے جا رہی ہیں اور اس حوالے سے جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اور محسن نقوی کی نااہلی کی جو رٹ ہے وہ کس طرح اہم ہے، یہ تفصیلات بھی آج کی اسی ویڈیو میں ناظرین شامل ہیں۔ بدلے ہوئے حالات میں اب پی ٹی آئی نے اپنی رابطہ عوام مہم بھی پھر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسلام آباد کے بعد لاہور میں میلہ لگا رہی ہے، یہ خبر بھی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن آغاز کریں گے عمران خان اور پاکستان کو خطے میں جو اچانک کلیدی حیثیت حاصل ہو گئی ہے خوفناک قسم کے اسرائیلی جارحانہ عزائم کی وجہ سے، اس سے مشرق وسطیٰ میں منی ورلڈ وار کے حوالے سے کیا تیاریاں جاری ہیں اور بھارت اس جنگ کی وجہ سے کس طرح بے نقاب ہونے جا رہا ہے اور اس پورے تناظر میں
پاکستان اور افغانستان کے اہم کردار کے حوالے سے صدر پیوٹن نے عمران خان کو جو پیغام بھجوایا ہے اس کی ایکسکلوسیو تفصیلات آج کیا ہیں وہ ہم ابھی آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم ایک اہم بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت نے پی ٹی آئی اور کپتان کے حوالے سے جو اہم ویڈیوز ہیں ان کی ریچ کم کرنے کے لیے فائر وال لگا دی ہے، اور اربوں روپے کے خرچے سے لگائی گئی فائر وال کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے پیغام کو اور عمران خان کے حوالے سے پازیٹیو کوریج کو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی اکثریت تک پہنچنے سے روکا جائے۔ ناظرین، اس طرح ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف حکومتی وسائل کا پہاڑ ہے جو فائر وال کی صورت میں متحرک ہے، اور دوسری طرف عمران خان کے چاہنے والوں کے ہمالیہ سے بھی بلند جذبے ہیں جو اس فائر وال کو بھی کراس کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور روزانہ بنیادوں پر کپتان کے حق میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو اپنی وال پر شیئر کرنا ہے، اپنے دوستوں کے واٹس ایپ گروپس میں بھی ڈالنا ہے، ان ویڈیوز کو لائک بھی کرنا ہے اور ان پر کمنٹس بھی کرنے ہیں۔ آپ جتنا ان ویڈیوز کو فیس بک، ایکس اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کریں گے اور جتنے زیادہ کمنٹس کریں گے، یہ ویڈیوز اتنی ہی زیادہ تعداد میں پاکستانی عوام اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں تک پہنچیں گی۔ اسی طرح اربوں روپے کے خرچ کر کے فائر وال لگانے والوں کے منفی عزائم ناکام ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم نئے آنے والے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دوست جنہوں نے ابھی تک اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز جن میں بڑی ریسرچ بیسڈ تفصیلات شامل ہوتی ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں شروع اس جنگ کی جو مشرق وسطیٰ میں منی ورلڈ وار کی صورت میں شروع ہونے جا رہی ہے، اور اسرائیل نے ایٹمی حملے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ جب اسے ایٹمی حملے کی دھمکی دینا پڑی ہے۔ کن کن ممالک کو یہ دھمکی دی گئی ہے اور یہ دھمکی کس نے دی گئی ہے، یہ بھی ابھی تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، ترکی کے بڑے میڈیا ادارے TRT ورلڈ نے امریکی انٹیلیجنس کی ایک سنسنی خیز رپورٹ شائع کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل لبنان جنگ اب صرف چند ہفتوں کے فاصلے پر ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ امریکی انٹیلیجنس کی ایک سنسنی خیز رپورٹ TRT ورلڈ نے شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لبنان اسرائیل جنگ اب صرف چند ہفتوں کی دوری پر رہ گئی ہے، اور اس جنگ کا آغاز کسی پیشگی وارننگ کے بغیر اچانک ہوگا۔ دوسری طرف امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق سربراہ مختلف ریٹائرڈ امریکی جرنیلوں کی گفتگو بھی امریکی میڈیا نے شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جنوبی لبنان پر اسرائیل کا بڑا حملہ ایران اور روس کو بھی اس جنگ میں گھسیٹ لے گا، اور مشرق وسطیٰ جلد یا بدیر ایک منی ورلڈ وار کا میدان جنگ بننے والا ہے۔ اس جنگ کی ایک اور خاص بات یہ ہوگی ناظرین کہ پچھلے 75 برسوں کے اسٹریٹجک پارٹنر بھارت روس اور بھارت ایران پہلی بار دو متحارب کیمپوں میں کھڑے ہوں گے، اور ہندوستانی اسلحہ، میزائل، ڈرون اور دوسرا گولہ بارود بذریعہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان، یمن، شام، ایران اور عراق پر آتش و آہن کی بارش کی صورت میں برس رہا ہوگا، کیونکہ اس وقت امریکہ اور نیٹو ممالک کے بعد بھارت وہ سب سے اہم ملک ہے
جو اسرائیل کو غزہ کی جنگ کے لیے بہت بڑے پیمانے پر اپنا اسلحہ اور گولہ بارود سپلائی کر رہا ہے۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ جنگوں کے بڑے نقصانات ہیں، لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنگوں کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ آپ فائدہ کا لفظ سن کر حیران نہ ہو، یہ 2 فائدے سن لیں، پھر تفصیلی اس پر ویڈیو ہم بعد میں بنائیں گے۔ ناظرین، جنگوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جنگیں ہی ہیں جو غلام قوموں کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت یعنی آزادی کا تحفہ دیتی ہیں۔ جنگوں کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے منافقین کے چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں اور قوموں کو اپنے اور پرائے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق نے عبداللہ بن ابی اور مدینہ کے بہت سے یہودی قبائل کی منافقت بے نقاب کر دی تھی۔ یہ تاریخ اسلامی کے اہم واقعات ہیں، یقیناً آپ جانتے ہوں گے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی یہ جو منی ورلڈ وار شروع ہونے جا رہی ہے، یہ بھارت کی منافقت بے نقاب کرنے جا رہی ہے۔ مودی سے آخری جواب مانگنے کے لیے انہیں ماسکو کے دورے پر بھی طلب کیا جا رہا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ منافق کو مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے بے نقاب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جنگ کے واقعات کے دوران بھارت کا عملی کردار ہوگا جو مودی سرکار کی منافقت کا پردہ چاک کرے گا، اور روس، ایران اور عرب ممالک کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ بھارتی حکومت کس کی حقیقی اسٹریٹجک اتحادی ہے اور کس ملک کو اس حوالے سے وہ محض چکر دے رہی ہے۔ ناظرین، امریکہ، اسرائیل اور نیٹو ممالک نے جنوبی لبنان پر خوفناک جنگ مسلط کرنے کا فیصلہ باقاعدہ تفصیلی کیلکولیشن کے بعد کیا ہے۔ اس حوالے سے ان ممالک کے وزرائے دفاع اور فوجی جرنیلوں نے فکری بحث و مباحثہ کے طویل سیشن کیے ہیں، جن میں حزب اللہ اور انصار اللہ کی موجودہ عسکری طاقت اور 2-4 سال کے بعد کی عسکری طاقت کا اپنی انٹیلیجنس رپورٹس کے تناظر میں باقاعدہ تقابلی جائزہ لیا گیا ہے کہ جنوبی لبنان اور یمن کو پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی اسرائیل اور مغرب کو آج کتنی قیمت چکانی پڑے گی، اور 2-4 سال بعد یہ قیمت کتنی ہو جائے گی۔ ناظرین، تفصیلی تجزیے سے یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے روس، چین اور شمالی کوریا کی طرف سے امریکہ اور نیٹو ممالک کی مخالف فورسز کو جدید ہتھیاروں اور میزائلوں کی فراہمی اور ان میزائلوں کی تیاری کے لیے ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور حساس آلات و پرزوں کی فراہمی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، اور اگر موجودہ رفتار میں یہ سلسلہ جاری رہا تو چند سال بعد جنوبی لبنان کی حزب اللہ اور یمن کی انصار اللہ المعروف حوثی ملیشیا کی طاقت اور ہلاکت خیزی بہت بڑھ جائے گی۔ اس لیے 2-4 سال بعد اگر ان ملیشیاؤں کو نیست و نابود کرنا پڑا تو اسرائیل کو زیادہ بھاری جانی و مالی نقصان ہوگا، اور خطے میں امریکی و اسرائیلی اجارہ داری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ امریکہ، نیٹو ممالک اور بھارت کس قدر بڑے پیمانے پر اسرائیل کو ہلاکت خیز اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کر رہے ہیں، اس کی حقیقی تفصیل تو یقیناً کبھی منظر عام پر نہیں آ سکے گی۔ صرف امریکہ نے غزہ جنگ کے 6-7 ماہ کے دوران اسرائیل کو جو تباہ کن گولہ بارود سپلائی کیا ہے، اس کی ایک فہرست البتہ امریکی میڈیا میں شائع کی گئی ہے۔ یہ فہرست بھی اس لیے ناظرین شائع کرنا پڑی کہ مزید اسلحہ و گولہ بارود کی فراہمی کی رفتار تیز کروانے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو نے امریکہ کی طاقتور یہودی لابی کے ذریعے یہ پروپیگنڈا مہم لانچ کر رکھی تھی کہ امریکہ نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے بموں کی نئی شپمنٹ روک رکھی ہے۔ یہودی لابی کے دباؤ پر
امریکہ کو یہ شپمنٹ بھی فوری ریلیز کرنا پڑی اور اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے زیر نظر فہرست جو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ جاری کرنا پڑی، کہ جس میں اس گولہ بارود کی تمام تفصیلات دی گئی ہیں کہ جو غزہ جنگ کے 7-8 ماہ کے دوران امریکہ نے اسرائیل کو فراہم کیا ہے۔ ناظرین، اس فہرست کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزہ پر جو قیامت ڈھائی گئی اس کا لیول کتنا خوفناک تھا۔ اب یہ فہرست سن لیں ناظرین، 2000 پاؤنڈ طاقت کے 14,000 بم جن کا کوڈ نیم MK-84 تھا، یعنی 14,000 بم 2000 پاؤنڈ طاقت کے، اتنا خوفناک اسلحہ اور گولہ بارود برسایا گیا غزہ پر۔ 500 پاؤنڈ کے 6,500 بم، فضا سے زمین پر مار کرنے والے 3000 ہیل فائر میزائل، 1000 بنکر بسٹر بم، فضا سے گرائے جانے والے 2600 سمال ڈایا میٹر بم اور دیگر گولہ بارود اس فہرست میں شامل ہے، جو پینٹاگون کے دفاعی حکام نے ان آفیشلی میڈیا کو جاری کی ہے۔ ابھی اس میں ٹینکوں اور توپ خانے کے ذریعے تباہی پھیلانے کے لیے جو گولہ بارود سپلائی کیا گیا ناظرین، اس کی تفصیلات شامل نہیں ہیں۔ بھارت، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک نے جو گولہ بارود، ڈرون، طیارے اور میزائل اسرائیل کو فراہم کیے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اسرائیل خود اسلحہ اور گولہ بارود تیار کرنے والا دنیا کا بہت اہم ملک ہے ناظرین، اس لیے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور بھارت سمیت اپنے اسٹریٹجک پارٹنر سے ملنے والے اسلحہ سے کئی گنا اسلحہ جو اس سے بھی زیادہ تھا گولہ بارود اسرائیلی ساختہ، وہ بھی اس جنگ میں یقیناً استعمال کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے چاروں طرف سے محاصرے میں آئے ہوئے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے 7-8 ماہ کے دوران گولہ بارود، بموں اور میزائلوں کی اتنی بھاری مقدار استعمال کی گئی۔ جنوبی لبنان اور یمن تو غزہ کے مقابلے میں جغرافیائی طور پر بھی وسیع و عریض ہیں اور انہیں شام و عراق اور عمان کی طرف اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی میسر ہے۔ اس لیے چند ہفتے بعد شروع ہونے والی منی ورلڈ وار کے لیے کئی گنا زیادہ اسلحہ و گولہ بارود چاہیے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نازک موقع پر بھارتی وزیر اعظم مودی کو پیوٹن نے روس کے دورے پر بلا لیا ہے تاکہ انہیں اسرائیل کو گولہ بارود کی سپلائی روکنے پر راضی کر سکیں۔ دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ بھارت اس موقع پر کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ ایک طرف روس اور ایران بھی اس کے اسٹریٹجک اتحادی ہیں اور دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ سے بھی ہندوستان کے اسٹریٹجک تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین یروشلم پوسٹ کی اس خبر کے حوالے سے کہ جو ایرانی ایٹمی پروگرام کے سربراہ نے ایک تقریب سے خطاب کیا ہے اور ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ انہوں نے یائر کیٹس ان کا نام ہے، ان سربراہ کا، یہودی ہیں، وہ بڑے پرانے اور متعصب یہودی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے وہ چیئرمین ہیں اسرائیل ایروسپیس انڈسٹری ورکرز کونسل کے، اور انہوں نے کہا ہے ایک یہود مونسون میں ایک اجلاس ہوا، ان کا شہر ہے، اور وہاں ایک ہفتے کے روز یہ تقریب ہوئی ہے جس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ if we understand that there is an existential danger here and that Iran, Yemen, Syria, Iraq and all the countries of the Middle East decide that it is time to settle against us, I understand that we have the capabilities to use doomsday weapons, he said. یعنی اس نے کہا کہ پھر ہم قیامت برپا کر دیں گے، ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ ہم پورے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک میں ایٹمی جنگ، ایٹمی اسلحہ استعمال کریں گے۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ اسرائیلی اپنے آپ کو اب کتنا بے بس محسوس کر رہے ہیں کہ پورے خطے کی جو عسکری قوتیں ہیں، جو جہادی تنظیمیں ہیں، جو ایرانی پروکسی وارز ہیں، وہ سب اکٹھی ہو گئی ہیں اور اسرائیل کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو ممالک بھی اس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ویڈیوز ہماری موجود ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ کیسا ہونے جا رہا ہے اور محسن نقوی کو کس طریقے سے کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ریٹ آئی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کیا کہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم وہ بات کریں گے کہ صدر پیوٹن نے عمران خان کو جو پیغام بھجوایا ہے اور عالم اسلام کو اور جو خطے کے دیگر طاقتور ممالک ہیں انہیں، وہ کیا اہم ترین پیغام ہے جو تھم نیل میں بھی آپ نے دیکھا۔ اب اس کی بات کرتے ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن کے اس اہم پیغام کے تحت جو انہوں نے عالم اسلام کے سب سے مقبول عوامی لیڈر عمران خان کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نیٹو ممالک کے ساتھ مل کر عالم اسلام میں جو نئی قیامت ڈھانے جا رہے ہیں، اس حوالے سے روس کھل کر عالم اسلام کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خود عالم اسلام کی قیادت بھی عوامی سطح پر متحرک ہو اور مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے۔ پاکستان، افغانستان، متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب، ایران، ترکی، مصر اور ملائیشیا جیسے اہم اسلامی ممالک اور عراق اور شام بھی OIC کو ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ متحرک کریں اور روس، چین اور شمالی کوریا کے ساتھ مل کر نیٹو جیسا ایک بڑا عالمی فوجی اتحاد تشکیل دیں، کیونکہ دنیا کا کوئی اکیلا ملک، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی، امریکہ، اسرائیل اور نیٹو ممالک کی مشترکہ فوجی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنے دور حکومت میں بھی اس آئیڈیا کے بڑے حامی تھے کہ عالم اسلام کو ایک دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی ان جنگوں سے جان چھوٹ سکے جو امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک ہر چند برس بعد کسی نہ کسی اسلامی ملک پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اس نے ایبسولیوٹلی ناٹ بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا ناظرین۔ اس لیے صدر پیوٹن کے اس تازہ پیغام کا عمران خان نے خیر مقدم کیا ہے، ایسا کہنا ہے اڈیالہ جیل کے ذرائع کا، اور کہا ہے کہ جلد ہی جب اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے PTI حکومت دوبارہ قائم ہوگی تو پاکستان اپنے دوست ممالک چین اور سعودی عرب سے مل کر اس حوالے سے بڑا فیصلہ کرے گا۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، وہ کس طرح کھڈے لائن لگنے جا رہے ہیں۔ محسن نقوی کو سینٹ کی نشست سے نااہل قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کل اعتراض کے ساتھ درخواست پر سماعت کریں گے۔ بڑی خبر ہے ناظرین آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی کہ کس طریقے سے یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست گزار کو متاثرہ فریق نہ ہونے کا اعتراض لگایا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے یا ساری دال ہی اب کالی ہونے والی ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ 28 جون کو درخواست شہری مشکور حسین نے ماہر قانون ندیم سرور ایڈوکیٹ کی وساطت سے بطور اپیل دائر کی، جس میں وفاقی حکومت، وزارت داخلہ، PCB اور محسن نقوی کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ محسن نقوی چیئرمین PCB کا عہدہ رکھتے ہوئے سینیٹر بننے کے اہل نہیں تھے۔ بڑا ناظرین، بڑا زوردار نکتہ لے کر آئے ہیں
کہ ایک سرکاری ادارے کا سربراہ کس طرح سیاستدان ہو سکتا ہے اور الیکشن لڑ سکتا ہے، تو اس سے یہ پوائنٹ ہی ایسا ہے کہ جس سے آپ سمجھ جائیں کہ جن طاقتوں نے انہیں پیچھے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے وہ اس کے لیے بڑی مضبوط بنیاد لے کر آئے ہیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ سینٹ کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت محسن نقوی پی سی بی کے چیئرمین تھے۔ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت محسن نقوی سینیٹر کے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ محسن نقوی کو سینیٹر کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے۔ واضح رہے کہ رواں سال 27 مارچ کو سینٹ انتخابات میں پنجاب سے وزیر داخلہ و چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سمیت 7 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے۔ تو ناظرین، الیکشن میں پی سی بی بورڈ آف گورنر میں شامل مصطفیٰ رمدے اور محسن نقوی مد مقابل تھے، تاہم مصطفیٰ رمدے نے بھی محسن نقوی کے حق میں ووٹ دے دیا تھا۔ یعنی یہ سارا ڈرامہ ہی تھا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ ساری جو وہ باغیں کھینچ رہی تھی، لیکن یہ بدلے ہوئے حالات ہیں، ان میں اب پی ٹی آئی نے عوامی سطح پر متحرک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جو کہا یہ جا رہا ہے کہ 6 جولائی کے اسلام آباد جلسے کے بعد لاہور میں بھی ایک بڑا جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ زندہ دلانے لاہور ایک بار پھر باہر نکلیں، اور انشاءاللہ العزیز اڈیالہ جیل سے خان کے باہر آنے سے پہلے پارٹی کو ایک بار پھر عوامی سطح پر متحرک کر دیں۔ اس جلسے کی تاریخ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ دوسری طرف ناظرین، وہ جو امریکی کانگریس نے قرارداد پیش کی تھی، وہ ڈرامہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ کی جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، معمولی اختلافات ہیں چند ایشوز پر، اس لیے یہ جو امریکی کانگریس کی قرارداد ہے اور جو پاکستان کی قومی اسمبلی کی قرارداد ہے، ان دونوں کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کوئی بڑی خرابی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کی وجہ ناظرین وہی ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ منی ورلڈ وار شروع ہونے جا رہی ہے مشرق وسطیٰ میں۔ اس نازک موقع پر امریکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کے خلاف جائے، اس لیے یہ فوری بیان ان کی طرف سے آ گیا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔